السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 128، 129 اور 130 ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور جس دن، یوم ایام اس کی جمع ہم کرتے ہیں، یہ عام لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یاشرہم، 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 وہ اکٹھا کرے گا انہیں۔ یا کے معنی وہ، ہم کے معنی انہیں، تو روٹ ورڈ بچا ہا، شین اور را۔ یاشرہم، وہ اکٹھا کرے گا انہیں۔ میدان حشر کو بھی یہ لفظ ایسے یاشرہم ہونا چاہیے۔ یہ اس میں غلطی ہے غالباً پرنٹنگ کی۔ جمعیہ، سب کو، وہ اکٹھا کرے گا انہیں سب کو۔ میدان حشر کو بھی حشر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ جمعیہ، یہ جمع جیسے کرتے ہیں آپ، جمع تفریق، سب۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ۔ گروہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ لوگ۔ اے جنوں کے گروہ، یہ معاشرہ کو دیکھ لیں، اس میں عین شین را، عشر یا عشر، یہ لفظ آپ اکثر سنتے ہیں۔ عشرہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اور عشر جو ہے وہ 10واں حصہ ہوتا ہے جو فصل پر کسان دیتے ہیں اللہ کے نام پر، اور وہ 20واں بھی ہوتا ہے، وہ پانی کے حساب سے ہوتا ہے۔ بہرحال میں لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا معنی جو ہے عشر، عشر، عشرہ، یہ 10 کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر گروہ کیسے بنا؟ گروہ اس طرح بنا کہ چونکہ 10 ایک سے زیادہ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو گروہ میں بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا معنی گروہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو جو یہاں پر لفظ کے اعتبار سے سمجھانی ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرہ، غیر اسلامی معاشرہ، پاکستان کا معاشرہ جیسے ہم بولتے ہیں، تو یہ بھی لفظ یہیں سے بنے گا، عشر اور عشر سے۔ کیوں بلا؟ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ویسے رہنے سہنے کو بھی کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ آپ کو آسان کر دیا۔ یا معشر الجن، اے جنوں کے گروہ۔ قد، یقیناً، قدس تک، سر تم، قد کے معنی یقیناً، اور اس میں نے بتایا تھا لفظین تا جب عربی میں کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے چاہنا، طلب، چاہت وغیرہ اس میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے کئی بار پڑھا ہے۔ تو تم کے معنی تم، اور کاف سا را بچا، اردو کا لفظ یہاں سے بنائیں تو کیا بنے گا؟ کثرت، اکثر، اور اکثریت وغیرہ، تو بہت زیادہ
کثرت بھی ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں وہ یہیں سے بنے گا. تو یہ جو من الانس انسانوں میں سے، وقالا اور کہیں گے انس انسان، اولیاؤہم ان کے دوست، من الانس سے انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، ربنا استمتع ہم نے فائدہ حاصل کیا. پھر وہی دیکھیں اس میں بھی آ گیا چاہت. اصل میں جو یہ ورڈ تھا میم تا اور عین ہے، یہ اردو کا لفظ بنانا چاہیں تو میم تے الف عین متا، مال و متا بن سکتا ہے. مال و متا فائدے کی چیز ہوتی ہے، اور ایک نکاح متا ہوتا ہے، وہ نکاح جس سے عارضی طور پہ فائدہ اٹھایا جائے، وہ اسلام میں ویسے حرام ہے. تو بہرحال اس سے فائدہ کا لفظ جو ہے، اے ہمارے رب ہم نے فائدہ حاصل کیا، بعض ہونا ہمارے بعض میں، بے بعض بعض سے، بے بعض و بلغنا اور ہم پہنچ گئے. بلغنا کو دیکھیں تو یہ بلوغت اور تبلیغ اور بالغ، بالغ خاص عمر کو پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں بالغ ہو گیا. بلیغ تبلیغ پہنچا دینا. اجلن الذی اجل، اجل مقررہ وقت کو کہتے ہیں کہ فلاں کی اجل آ گئی ہے. اپنے وقت کو، الذی جو اجلتا تو نے مقرر کیا، یہ وہی الف جیم لام، لانا ہمارے لیے. قالا فرمائے گا کہے گا، قال النار آگ ہی، النار آگ جہنم، مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے. مسوا جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے ساوا یا، پرماننٹ ٹھکانے کو کہتے ہیں. یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ویسے آپ اس کو یاد کریں دوبارہ دہرائیں. خالدین فیہا سب ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جو چاہے. ان ربا کا بے شک آپ کا رب، حکیم علیم خوب حکمت والا ہے، خوب علم والا ہے. یہ آیت پوری ہوئی. تو اس آیت کو، اس کا لفظی ترجمہ دیکھنے سے پہلے جو عراب کی غلطی ہے، جو میرے سامنے قرآن ہے اس میں جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ غلطی ہے، تو میں آپ کو وہ درست کروا دوں. اس میں یہ لفظ ہے، یہاں لکھا ہوا ہے یا شرہم و یوم یا شرہم، حالانکہ یہ لفظ یہ بنتا ہے و یوم یا شرہم. میں نے صحیح کلک کیا تھا میرے دماغ میں الحمدللہ. تو شین کے اوپر پیش آئے گی، یہاں پہ زبر لگی ہوئی ہے، تو اس کو ٹھیک بھی کر لیں. اگر کسی کے سامنے یہ جو قرآن موبائل میں ہوتے ہیں، ان میں ایسی غلطی کبھی کبھی آ جاتی ہے. تو یا شرہم یہ لفظ ہے، بامحاورہ دیکھیں. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا، وہ سے مراد اللہ، جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا بریکٹ میں، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہا. یہ چاہا کہا ترجمہ میں نے کہاں سے کیا ہے؟ الف سین تے جو شروع میں لگا ہوا ہے. وہ کہیں گے ان کے دوست کہیں گے جو انسانوں میں سے، اے ہمارے رب ہم بعض سے کچھ فائدہ اٹھاتے رہے، اور ہم اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. اللہ فرمائے گا کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اس میں سب ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے، یعنی جنہوں نے توبہ وغیرہ کی ہوگی اللہ ان کو نکال لے گا جہنم میں ڈال کے. بے شک تیرا رب خوب حکیم، خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ تھا.
آئیے ہم اس سے اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی بعض الظالمین، نولی ہم دوست بنا دیتے ہیں۔ یہ ولی جو ہم کہتے ہیں، ولی کا معنی دوست ایک ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، اور اہل علم نے اس کا ترجمہ مسلط کرنا بھی کیا ہے کہ ہم مسلط کر دیتے ہیں، یعنی جو اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ کئی دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چمٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یاد رکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بعض الظالمین، بعض ظالموں کو، بعدم بعض پر، بعض ظالموں کو بعض پر ہم مسلط کر دیتے ہیں۔ بما، اس وجہ سے جو کانو یکسبون، وہ سب کماتے تھے۔ کسب آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کاف سین با، کاسب کمانے والے کو کہتے ہیں۔ کسب عربی زبان میں یہ لفظ ہے، جیسے کسب حلال ہم کہتے ہیں، حلال کمائی، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر مسلط کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہ ایک اور لفظ میرے ذہن میں آیا تو آپ کو عربی کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ بتا دوں۔ شاید میں نے جب وہ پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا ہو، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایک آیت پڑھ رہا ہو سبق میں، یہ سنے تو وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو جائے۔ یہ جو بعد ہے لفظ بے عین سعاد، بعض بھی اسے پڑھتے ہیں، بعد بھی پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے سورہ بقرہ میں ہی، بقرہ میں مچھر کی عربی بعوضہ پڑھی تھی، اگر کسی کو یاد ہو تو بعض چونکہ کچھ کو کہتے ہیں، بعض تو مچھر بھی ایک چھوٹی مخلوق ہے، تو اس لیے اس کو عرب بعوضہ کہتے ہیں، یہ یاد رکھنا، یا بعوضہ۔ بعض سارے تو نہیں ہوتے نا، ایک گروہ میں سے بعض کتنے ہوں گے؟ کم ہوں گے، تو اس سے آپ کو لنک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت دیکھ لیں۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جنوں کے اور انسانوں کے۔ یہی ابھی میں نے بتایا، عین شین را، گروہ کا ترجمہ کیوں کیا گیا ہے۔ علم، کیا نہیں، یاتکم، آئے تمہارے پاس، رسل منکم، رسول تم میں سے، یقصون علیکم، وہ بیان کرتے تھے تم پر۔ یقصون کو دیکھیں تو واو نون تو جمع کی علامت ہے، کاف سواد سواد، اور قصص کس کی جمع ہے؟ یہ قصہ۔ قصہ کیا ہوتا ہے؟ کہانی، قصہ، کوئی چیز بیان کرنا۔ تو یقصون علیکم، وہ تم پر بیان کرتے تھے، آیاتی، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تم کو ڈراتے تھے، یہ وہی نذیر والا، ڈرانے والا، لقاء، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جو نذیر ہے، یہ جو ڈرانا ہوتا ہے نا، کسی کو خوف سے ڈرانا، وہ نہیں ہوتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نذیرم و بشیرم کہا جاتا ہے، آپ بشیر اور نذیر ہیں۔ تو پیار کے ساتھ ڈرانا کسی کو، آپ کہیں گے پیار کے ساتھ بھی ڈرانا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کوئی چیز دکھا کے کسی کو ڈرا دینا، ہاریبل چیز، کوئی ڈرونی چیز، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے آپ ڈراتے تھے، آپ ناکامیوں سے ڈراتے تھے کہ قیامت کی ناکامیاں، آخرت کی ناکامیاں، اور دنیا کی ناکامیاں کیا ہے، اس بات سے ڈراتے تھے کہ ان کاموں سے ہٹ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ قالو، وہ سب کہیں گے، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ شاہد گواہی دینے والے کو کہتے ہیں، شہید بھی جو بندہ اپنی جان قربان کر کے گواہی دے دیتا ہے اللہ کے نام پر، اسے شہید کہتے ہیں۔ علی انفسنا، اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر۔ وغرتہم الحیات الدنیا، غرہ غین را، غرر یا پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن دوبارہ دہرا دیتا ہوں، دھوکہ۔ غرور بھی ہم بولتے ہیں، لیکن اردو کا غرور اور عربی کا غرور جو ہے اس میں فرق ہے۔ متاع الغرور آپ پڑھا قرآن میں، یہ دھوکہ ہے اس کا معنی۔
ویسے تو جو غرور تکبری ہوتا دھوکہ ہی ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں بندہ، ویسے ہی تکبر کرتا پھرتا ہے۔ یہ لنک کیا تاکہ آپ کو یاد رہے۔ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، حیات زندگی کو کہتے ہیں، وشاہدو، اور ہم سب گواہی دیں گے، علی انفسہم، اپنے نفسوں کے خلاف، اپنے نفسوں پر، انہم، کہ بے شک وہ، کانوا کافرین، وہ تھے کفر کرنے والے۔ یہ قیامت کے دن خود لوگ گواہی دیں گے کہ ہم انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ دن بہت سخت دن ہوگا۔ آج ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آج ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اس کا باب محاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہیں آج کے اس تمہارے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے جو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم اپنے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ بے شک یہ انکار کرنے والے تھے، کفر کرنے والے تھے۔ وہ تو آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ زبان پر بھی مور لگا دے گا تو جسم کے عذاب بتائیں گے۔ جب انسان کی باڈی انسان کے مخالف ہو جائے تو کیا بنے گا؟ لہٰذا آج اللہ کے راستے پہ آنا ہوگا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں اس دن کا تذکرہ فرمایا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، حشر کا دن ہوگا۔ اللہ سب کو اکٹھا کرے گا اور جنوں سے کہا، ان سے کون سے جن مراد ہیں؟ جو شیطان ہیں۔ اچھے جن بھی ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ تو باہر اللہ کہے گا تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا کھلا دشمن ہے شیطان، جگہ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف سے حملے کرتا ہے، اور ہم کتنے بھولے ہیں، ہم اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کا خوف رکھیں، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھیں، تو یہ چیزیں ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچائیں گی۔ پھر اللہ کی پناہ زبان سے بھی مانگے۔ تو اس کے بعد جو ان کے دوست ہیں وہ کہیں گے انسانوں میں سے کہ ہم بعض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ یہ جو کئی لوگ جنات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جو یہ ٹونے کرتے ہیں اور جنات سے مدد مانگتے ہیں، شرک یہ، اور کئی لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ مدد بھی کرتے ہیں جو کہ جھوٹی سچی ہوتی ہے، اور جو کاہن ہوتے ہیں جو غیب کی خبریں بتانے کے دعوے کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہے کہ جنات اوپر جاتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو فرماتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق، تو وہ کچھ سن لیتے ہیں اور ان کے کانوں میں آ کر ڈالتے ہیں۔ تو اس طرح کئی انسان ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں تو کچھ مل سکتا ہے، لیکن آخرت میں تباہی بربادی ہے، اور یہ بھی اللہ اذن نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جنات جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ تو وہ کہیں گے ہم بعضوں سے فائدے اٹھاتے رہے، انسان جیسے میں نے یہ بتایا۔ پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب اسلام سے پہلے لوگ کہیں مکے والے سفر کرتے تو رات کو کہیں پڑاؤ ہوتا تو اس وادی کے جن سے اس کی پناہ مانگتے، جو کھلا شرک ہے۔ تو پناہ تو اللہ کی مانگنی چاہیے۔ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آئیں۔ آج بھی کئی لوگ یہ تویز ٹوٹکے کرنے والے یہ جنات کو پکارتے ہیں اور ان سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر وہ جنات چونکہ پلید ہوتے ہیں، گندے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، تو پھر وہ کفر والی حرکتیں کرواتے ہیں۔ تو پھر اس طرح اسی لیے جادو کرنے والا بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن آخر جب ہوگی تو پھر وہ کہیں گے، یہ انسان ہی کہیں گے کہ اللہ اب یہ دن آ گیا ہے جو تو نے لکھ رکھا تھا۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ جو کافر ہوں گے وہ تو پکے رہیں گے، جو کوئی اور کرے گا یہ کام شیطانوں کے چکر میں آئے گا تو پھر اللہ اس کو نکال بھی لے گا اگر اس کا ایمان ٹھیک ہوا۔ تو وہ خوب حکمت والا ہے، علم والا ہے، کسے کتنا ڈالنا ہے جہنم میں، کسے کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے۔ آگے فرمایا کہ
اسی طرح ہم بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، ان کے دوست ولی بنا دیتے ہیں، تو جو کچھ وہ کماتے ہیں اس وجہ سے۔ یہ جو دوست ہوتے ہیں نا، برے دوست بھی بہت بری چیز ہے۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا کہ برے دوستی کی مثال آپ نے وہ لوہار کی بھٹی والے لوہار کی مثال دی کہ اس کے پاس آپ بیٹھیں گے اور کچھ نہ ہوا تو آپ کو بدبو آئے گی دھوئیں کی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے جل جائیں چنگاڑیوں سے۔ اگر اچھے دوست کی مثال آپ نے دی خوشبو بیچنے والے کی، کہ یا تو آپ کو گفٹ میں دے دے گا، تحفہ دے دے گا، ورنہ آپ کو نہ بھی دے تو آپ کو فری میں خوشبو آئے گی۔ تو یہ برے دوست انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برے دوستوں سے بچنا چاہیے۔ بچنا انسان کا کام ہے، اللہ سے دعا بھی مانگے اور بچے بھی۔ آج ہم نے دیکھنا ہے جو ہمارا دوست ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے، وہ اس کا رنگ کوئی بھی ہو تو اس کو چھوڑنا ہے۔ آگے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا میرے رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو سب کہیں گے آئے تھے۔ دیکھ لیں اللہ کے رسول آئے، ہم بھی کہیں گے، کیونکہ ہمیں وہ اپنی تعلیمات دے کے چلے گئے، ان کی حدیث موجود ہے، اللہ کا قرآن موجود ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، حدیث رسول کی باتیں ہیں، صحیح حدیث ہونی چاہیے، یعنی وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ نبی پاک کی تو ہر بات ہی صحیح ہے، کئی بات آپ نے کہی نہیں ہوتی اور لوگ لگا دیتے ہیں، وہ نہ ہو تو پھر اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ آئیے آج ہم تہیا کریں کہ آج سے ہم قیامت کے دن کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، نیک کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، برے کاموں کو چھوڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن جب ملاقات ہو تو ہمیں دنیا میں بھی عزت و ابرو سے نوازے اور اس دن بھی عزت و ابرو سے نوازے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔